وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف. اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں بالذی کے نیچے قرآن، اس قرآن کو جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، پھر آپ نہیں پائیں گے اس قرآن کے لے جانے پر، پھر آپ نہیں پائیں گے اس قرآن کے لے جانے پر ہمارے مقابلے میں وکیلا، کوئی حمایتی. اس قرآن کے لے جانے پر ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی. دیکھیں آیت کا ترجمہ، ثم لا تجد لک، پھر آپ نہیں پائیں گے. بہی کی ضمیر کا مرجع قرآن ہے، اس قرآن کے لے جانے پر آپ نہیں پائیں گے علینا، ہمارے مقابلے میں وکیلا، کوئی حمایتی. یہ اس آیت میں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے. تو وَلَئِن شِئْنَا کا عنوان ہے تسلی رسول. تسلی رسول یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تو پھر آپ نہیں پائیں گے اس قرآن کے لے جانے پر ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی، مددگار. یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، حضور کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن کریم نازل کیا جو ایک عظیم الشان کتاب ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو لے جا بھی سکتے ہیں، قرآن ہم لے بھی سکتے ہیں، اس کے نزول کو ہم روک بھی سکتے ہیں. تو اگر ہم ایسا کریں تو کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ہمارے مقابلے میں آپ کی مدد کرے. یعنی ہر چیز پر قدرت اور طاقت ہماری ہے اور اختیار بھی ہمارا ہے. الا رحمۃ من ربک، مگر تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، بریکٹ میں کہ باقی رکھا ہے. اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا ہے. بریکٹ میں لکھیں کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے، کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے، کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ نے وحی کے سلسلے کو جاری رکھا ہے، باقی رکھا ہے. اللہ کے بعد ایک لفظ معذوف ہے، ابقیناہ. اللہ کے بعد ابقیناہ، مگر ہم نے اس کو باقی رکھا. رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ نے وحی کے سلسلے کو بند نہیں کیا. ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے، بہت بڑا، بہت زیادہ اللہ کا آپ پر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا اور آپ پر وحی کا نزول فرمایا اور وحی کے نزول کے سلسلے کو باقی رکھا. یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. قل لئن اجتمعت الانس، اعجاز قرآن، فرما دیجئے کہ اگر انسان اور جنات جمع ہو جائیں علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ بنا لائیں اس قرآن کے مثل، کہ وہ بنا لائیں اس قرآن کے مثل. لا یأتون بمثلہ، تو وہ نہیں لا سکیں گے اس کے مثل، وہ نہیں لا سکیں گے اس کے مثل. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار ہوں، بعض کے مددگار ہوں. دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے چیلنج کیا کہ ساری کائنات کے تمام انسان، تمام جنات جمع ہو جائیں اور وہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لے کر آئیں تو وہ لوگ نہیں لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کی مدد بھی کریں. دیکھیں یہ وہی اعلان کر سکتا ہے کہ جس کو اپنے اوپر پورا اعتماد اور وثوق ہو کہ کوئی نہیں لا سکے گا. دنیا کا کوئی اور مصنف یہ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں دنیا میں کوئی کتاب لکھے اور کہے جیسے میں نے لکھی ہے کوئی اور نہیں لکھ سکتا، ایسا کوئی چیلنج نہیں کر سکتا.
یہ میں نے جو لکھی ہے کوئی قیامت تک اس طرح نہیں لکھے گا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے فوق کل ذی علم علیم رکھے ہیں، ہر بعد میں آنے والے بہت سے ذی علم موجود ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا اعجاز قرآن نے چیلنج کیا کوئی نہیں لا سکے گا۔ پہلے مضارع ہے لا یأتون بمثلہ، اور اب 1442 سال گزر چکے ہیں لیکن آج تک کوئی بھی قرآن کے مثل نہیں لا سکا اور نہ یہ لا سکے گا۔ تو یہ وہی ذات چیلنج کر سکتی ہے کہ جس کو ماضی حال مستقبل کا سب پتہ اور وہ ہر چیز پر قدرت والی، اور پھر وہی جس کا علم محیط ہے۔ انسان کا علم ناقص ہے، اس لیے انسان نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں انسان ایک کتاب لکھتا ہے، پھر اگلے سال آتا ہے جی نیا ایڈیشن اضافات کے ساتھ، نیا ایڈیشن غلطیوں کی اصلاح اور اضافات کے ساتھ، یعنی بڑی غلطیاں بھی رہ گئی، کمی کوتاہی رہ گئی، بہت سی نئی باتیں سامنے آئیں تو اضافہ کر دیا۔ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، کوئی اضافے کی ضرورت نہیں۔ تو جیسے مکمل ہے اسی طرح مکمل ہے، اس میں اضافے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں۔ یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ پھر دیکھیں قرآن نے یہ چیلنج صرف عجم کے لوگوں کو نہیں کیا بلکہ لفظ انس آیا عجم اور عرب سب کو کیا۔ صرف ان پڑھوں کو نہیں کیا، پڑھے لکھوں کو بھی کیا۔ صرف عورتوں کو نہیں کیا، مردوں کو بھی کیا۔ صرف بچوں کو نہیں کیا، جوانوں کو بھی کیا۔ صرف ماضی کے لوگوں کو نہیں کیا، قیامت تک کے لوگوں کو کیا۔ اور صرف انسانوں کو نہیں کیا، جنات کو بھی کیا، کیونکہ مخلوقات مکلف دو ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یہ مکلف ہے، دونوں کو کیا۔ سب سے کہا قرآن کا مثل لا۔ پھر آگے بات کہی تو میں ایک دوسرے کی مدد بھی کروں، یعنی انسان بسا اوقات کوئی کام خود نہیں کر سکتا تو مدد کے لیے دوسروں کو پکارتا ہے کہ سب کو پکارو پھر بھی نہیں کر سکو گے، اور قرآن کا چیلنج سچا ہے، وہ نہ کر سکے۔ پھر قرآن نے دوسرا چیلنج کیا کہ تم قرآن کے مقابلے میں 10 صورتیں لے کر آؤ، تو پھر وہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے۔ پھر قرآن نے تیسرا چیلنج کیا تم ایک صورت لے کر آؤ، تو وہ ایک صورت بھی نہ لا سکے۔ پھر قرآن کا چیلنج ہوا ایک آیت کوئی ایسی فصاحت اور بلاغت میں قرآن کے مثل لے کر آؤ، وہ بھی نہ لا سکے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، جامعیت قرآن، جامعیت قرآن، اور یقیناً ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی، بریکٹ میں مختلف طریقوں سے، مختلف طریقوں سے ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں مختلف طریقوں سے بیان کی۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، فَأَبَى کے نیچے اس کا معنی ہے ما قبیلہ، فَأَبَى بمعنی ما قبیلہ، قبول نہیں کیا، ما قبیلہ اکثر الناس، اکثر لوگوں نے قبول نہیں کیا، الا کفورا، مگر کفر کرنے کے لیے، مگر انہوں نے کفر کے لیے اور ناشکری کے لیے تو کیا، یعنی حق سمجھنے کے لیے قبول نہیں کیا۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا ہم نے قرآن کریم میں احکامات کو مختلف طریقوں کے ساتھ بیان کیا، تو قرآن پہ دیکھیں نا مختلف زاویوں سے اللہ نے کہیں احکامات بیان کیے، کہیں مثالیں دی، کہیں پہلے قوموں کے واقعات بیان کیے، کہیں بشارت دی، کہیں ڈرایا، کہیں ترغیب، کہیں ترہیب، اور اس طرح کے مختلف اسلوب اپنائے گئے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے ہدایت کی بات کو حاصل کرے۔ لیکن اکثر لوگوں نے نہیں قبول کیا، مگر کس لیے؟ کفر کرنے کے لیے، ناشکری کے لیے کیا، یعنی حق کو قبول کرنے کے لیے قبول نہیں کیا۔ ابھی جو میں نے عرض کیا کہ فَأَبَى کس معنی ہے؟ ما قبیلہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آگے جو الا کفورا ہے یہ استثناء مفرغ ہے، اور استثناء مفرغ کلام غیر موجب میں ہوتا ہے، استثناء مفرغ کلام غیر موجب میں ہوتا ہے، اور یہ کلام موجب ہے، استثناء مفرغ کلام غیر موجب میں ہوتا ہے اور یہ کلام موجب ہے، اس لیے جب یہ ما قبیلہ کے معنی میں ہوگا تو پھر یہ کلام غیر موجب ہو جائے گا، پھر کلام غیر موجب ہو جائے گا تو معنی زیادہ واضح ہوگا۔ بات سمجھئے؟ تو ما قبیلہ تو نہیں قبول کیا اکثر لوگوں نے، مگر کس لیے؟ ناشکری کے لیے، یعنی بات کو سنا لیکن ماننے کے لیے نہیں، انکار کرنے کے لیے۔
بات کو سنا تسلیم کرنے کے لیے نہیں، اعتراض کرنے کے لیے. وقالوا لن نؤمن لك شکوہ، اور وہ کہتے ہیں ہرگز ہم نہیں ایمان لے کر آئیں گے آپ پر، حتی تفجر لنا من الارض، یہاں تک کہ آپ جاری کر دو زمین سے ینبوع چشمے، یہاں تک کہ آپ زمین سے چشمے جاری کر دو. او تکون لک جنت من نخیل، یا ہو آپ کے لیے باغ کھجور کا، وعنب انگور کا، فتفجر الانہار، اور آپ جاری کر دو نہروں کو، خلالہا ان باغوں کے درمیان، ان باغوں کے درمیان. تفجیرہ جگہ جگہ جاری کرنا، جگہ جگہ جاری کرنا. دیکھیں انہوں نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے مگر یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے جاری کرو زمین میں ینبوع چشمے. یعنی پہلا مطالبہ ان کا کہ ہم تب ایمان لائیں گے، یہ مکہ کی زمین خشک ہے، یہاں سبزہ ہریالی، پانی کی نہریں اور اسی طرح پانی کے لیے ٹیوب ویل ہوز موجود نہیں ہے، تو ہم تب نبی مانیں گے جب آپ ہمارے لیے یہاں چشمے جاری کریں گے. یا نمبر 2 آپ ہمارے لیے باغ بنا دیں کھجور کا یا انگور کا، اور آپ جاری کریں ان باغوں کے درمیان میں. تفجیرہ جگہ جگہ جاری کرنا، یعنی ہر جگہ مختلف نہریں. تفجیر مفعول مطلق ہے، مراد تاکید کے لیے ہے اور اشارہ متعدد انواع کی طرف ہے کہ مختلف نہریں آپ ہمارے لیے جاری کرو، باغ میں ادھر سے بھی نہر ہو وہاں سے بھی ہو، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے. یا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ گرا دیں آسمان کو جیسا کہ آپ نے گمان کیا ہے ہم پر، ٹکڑے ٹکڑے کر کے. کسفا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا تو آپ آسمان کو ہمارے اوپر گرا دو ٹکڑے ٹکڑے کر کے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لے آؤ اللہ اور فرشتوں کو سامنے، اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے کر آؤ. او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو آپ کے لیے گھر سونے کا، زخرف سونے کا، یعنی ایسا گھر آپ کا ہو جو سونے کا بنا ہوا ہو، تب آپ کو پیغمبر مانیں گے. او ترقی فی السماء، یا آپ چڑھ جاؤ آسمان میں، آسمان میں چڑھو. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ کے اوپر چڑھنے پر، آپ کے اوپر چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے، تسلیم نہیں کریں گے. حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، یہاں تک کہ آپ نازل کریں، یہاں تک کہ آپ نازل کریں، مراد بریکٹ میں لے کر آئیں ہمارے پاس ایسی کتاب جس کو ہم پڑھیں. آپ نازل کریں یعنی ہمارے پاس لے کر آئیں ایسی کتاب جس کو ہم پڑھیں. قل سبحان ربی، جواب شکوہ، فرما دیجئے میرے رب کی ذات پاک ہے. هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو نہیں ہوں مگر ایک بشر ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. دیکھیں ان آیات میں مشرکین کی طرف سے مطالبے ہیں، مختلف مطالبے بیان ہوئے. اب جیسے کیسے یہ کم فہم ناسمجھ لوگ تھے کہ پیغمبر کے معجزات دیکھ رہے ہیں، نزول قرآن کو دیکھ رہے ہیں اور وحی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے. اور کہا ایمان تب لائیں گے جب یہ باتیں ہوں، یا تو نمبر 1 پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، یا نمبر 2 باغ ہوں، یا نمبر 3 آپ آسمان کو ہمارے اوپر گرا دو، اور یا نمبر 4 ہم اللہ اور فرشتوں کو اپنے آمنے سامنے دیکھیں، ہمیں اللہ نظر آئے، فرشتے نظر آئے. یا نمبر 5 آپ کا یہ مٹی کا گھر کیوں ہے، آپ پیغمبر ہو، آپ کا گھر ہونا چاہیے سونے کا. اور نمبر 6 آپ آسمان پہ چڑھو. لیکن چڑھو گے پھر بھی ہم نہیں مانیں گے، مگر یہ کہ تب مانیں گے جب اوپر چڑھ کر جاؤ گے، اوپر سے ایک کتاب لے کر آؤ گے، پھر لے کر آؤ گے وہ کتاب ہمیں دو گے تو ہم کتاب کو پڑھیں گے، تب ہم تمہیں مانیں گے. تو یہ تھے مطالبات مشرکین،
یہ ہے مطالبات مشرک۔ اب ان کے جواب میں جواب شکوہ اور مطالبہ یہ آیا کہ آپ فرما دیجئے کہ سبحان ربی، میرے رب کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ عجز سے پاک ہے، وہ چاہے تو ان تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اللہ عجز سے پاک ہے، وہ ان تمام چیزوں پر قادر ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ بھی قادر ہے۔ وہ نہریں بھی جاری کر سکتا ہے، باغات بھی لگا سکتا ہے، آسمان کو بھی گرا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے ساتھ۔ لیکن جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، بشر ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں رسول ہوں، میں خالق نہیں ہوں، میں بشر ہوں، میں رب نہیں ہوں۔ یعنی یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم کہہ رہے ہو یہ سب کچھ تم کر کے لاؤ، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں۔ اللہ رب العزت جو احکامات دیں گے میں تمہارے سامنے لاؤں گا، باقی یہ اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، مخلوق ہوں، خالق نہیں، اور میں رسول و احکامات پہنچانے والا ہوں، اور یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں۔ تو دیکھیں بڑے واضح الفاظ میں بات آ گئی، پیغمبر کا کام صرف شریعت کو لا کر آنا ہے۔ تو یہاں نفی ہے مختار کل ہونے کی، کہ مختار کل ہر چیز کا اختیار آپ کے پاس نہیں تھا، ہر چیز کا اختیار صرف ہے اللہ کے پاس۔ اب یہاں اللہ نے ان کی منشا کے مطابق ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو کر سکتا ہے، نہروں کو جاری کر دے، سب باتیں، لیکن جب کوئی قوم کسی معجزے کا مطالبہ کرے اپنی منشا کے موافق، پھر وہ نہ مانے، تو اللہ کی سنت اللہ فوراً عذاب دیتا ہے۔ جیسے قوم صالح کو اللہ نے ان کی منشا کے مطابق معجزہ دیا، اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تو اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے جب اپنی مرضی سے معجزات اللہ نازل کرتا ہے، اور جب منشا کے موافق نازل کرتا ہے تو پھر اللہ ڈھیل نہیں دیتا، اسی لیے اللہ نے اپنی منشا کے مطابق کیے۔ اب اللہ نے ان سے بڑے بڑے معجزات نازل کیے، لیکن بدبخت ہیں، ایمان نہیں لائے۔ اب پانی چشمے کا جاری ہونا یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، ہر زمین میں پانی کے چشمے کیا ہیں؟ جاری ہیں، زمینوں میں نظر آ رہے، آج بھی آپ دیکھیں، کبھی آپ مری سوات اور دیگر علاقوں کا دورہ کریں تو پانی کے چشمے جاری ہیں، لیکن آج تک کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا کسی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے حدیبیہ کے موقع پر جاری کر دیے۔ 1500 سے زائد صحابہ نے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا، لیکن آپ کی انگلیوں سے جاری پانی کے چشمے کے پانی کے روانی میں کمی نہیں آئی۔ تو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ اب جیسے یہ بات کہ ہم تب ایمان لائیں گے کہ کھجور کا باغ ہو، انگور کا باغ ہو، تو اب یہ چیزیں اس کو تو دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑا معجزہ نہیں دیکھ رہے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، چھوٹی سی بکری کا ایک بچہ اور 1500 سے زائد صحابہ کرام، بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ انہوں نے پتھر باندھے ہیں، وہ چھوٹا سا بکری کا بچہ اور 1 سے 2 سانپ جھونک۔ تو آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا جب تک میں نہ آؤں شروع نہیں کرنا، جب آپ آئے اپنا لعاب دہن ہانڈی میں ڈالا، آپ نے اپنا لعاب دہن اسی طرح جھونک کے اس میں ڈالا، اس کے بعد ان سے کھانا تقسیم کرنا شروع کیا گیا۔ تو کہا کھانا تقسیم ہوا، صحابہ آتے گئے، کھاتے گئے، آتے گئے، کھاتے گئے، تو 1000 سے زائد صحابہ نے کھا لیا، اور جب ہانڈی دیکھی گئی تو اسی طرح اس میں گوشت بھی موجود تھا، شوربہ بھی تھا، اسی طرح روٹیاں بھی موجود تھیں۔ تو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا ہوگا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آسمان پہ چڑھو، تو بھائی اس سے اتنا بڑا معجزہ، یہ صرف انگلی کا اشارہ کیا تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو پھر بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ تو اتنا بڑا معجزہ اللہ نے ظاہر کر دیا۔ تو بہرحال اصل بات یہ تھی کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی تھی، اس لیے ہدایت کی ان کو توفیق نہیں ہوتی تھی، ورنہ اس سے بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوئے۔ اب ان معجزات کی تفصیلات پڑھنی ہو تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 458 ہجری نے دلائل النبوہ میں
اور امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں، اور ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد النبوہ میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ذکر کی۔ تقریباً یہ 1000 معجزات بنتے ہیں، جن میں مختلف مواقع پر ہر چیز پر آپ کے معجزات ظاہر ہوئے، انسانوں پر بھی، جانوروں پر بھی، کھانوں پر بھی، حیوانات پر بھی، چرند پرند پر بھی، بیماروں پر بھی، ہر قسم کے معجزات۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ شِقْوَةٌ، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لے کر آئیں جب آئی ان کے پاس ہدایت، إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، مگر انہوں نے یہ بات کہی کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا؟ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا؟ قُلْ لَوْ كَانَ، جواب شکوہ نمبر 1، فرما دیجیے لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر ہوتے زمین میں فرشتے، یمشون مطمئنین، اور وہ چلتے اطمینان سے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ہم نازل کرتے ان پر آسمان سے ایک فرشتہ رسول بنا کر، تو دیکھیں شکوہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول جو بنایا وہ کسی بشر کو کیوں بنایا؟ رسول تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یہ انسان کیوں رسول ہوا؟ تو جواب یہ آیا کہ اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے اور وہ زمین پر چلتے اطمینان سے تو ہم رسول بھی بنا کر بھیجتے فرشتے کو، تو لیکن زمین پہ رہنے والے ہیں بشر، تو اس لیے ہم نے رسول بھی بنایا بشر کو۔ تو رسول فرشتہ تب ہوتا جب جن میں آیا وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اگر فرشتے رسول ہوتے تو اب اول ان کو نظر نہ آتے، جب نظر نہ آتا تو کہتے بھئی یہ تو ہمیں نبی نظر نہیں آ رہا، فرشتہ اپنی اصلی حالت پہ ہوگا نظر نہیں آئے گا، اور اگر انسانی صورت اختیار کرے گا تو پھر بشر ہوگا، تو پھر کہیں گے یہ بشر ہے۔ تو فرشتہ اصلی حالت میں آئے تو نظر نہیں آئے گا، اور اگر انسانی صورت میں آئے تو بشر ہوگا، تو پھر اعتراض ہوگا یہ تو بشر۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر پیغمبر نازل کیے جائے اور وہ فرشتہ ہو، تو اب چونکہ فرشتے میں شہوت نہیں ہے، خواہشات نہیں ہے، فرشتوں کو کھانے پینے کی حاجت اور ضروریات نہیں ہے، تو اب اس کو پھر جن کی طرف وہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تو اب اس کو انسانوں کی ضروریات، کیفیات، خواہشات، ان چیزوں سے واقف نہیں ہوگا۔ جب اس کو شہوت ہی نہیں ہے تو وہ کبھی بھی نکاح کی ترغیب، نکاح کے بارے میں بتانا، گناہ سے، زنا سے، بدنظری سے بچنا، کھانے پینے کے آداب سکھانا، طور طریقہ زندگی، رہن سہن، اور ماں بیٹی بہن کے حقوق بتانا، یہ تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ تو اب جو ان ساری چیزوں سے واقف ہے وہی بتائے گا۔ تو یہاں قرآن نے قید بتائی کہ اگر فرشتے رہتے زمین میں یمشون مطمئنین، اور اطمینان سے چلتے، تو ہم جو نازل کرتے آسمان سے پھر وہ بھی فرشتہ ہوتا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، جواب شکوہ نمبر 2، فرما دیجیے کافی ہے اللہ کی ذات گواہ میرے اور تمہارے درمیان، یقیناً وہ اللہ اپنے بندوں پر خبردار ہے، دیکھنے والا ہے، اپنے بندوں کے بارے میں خبردار ہے، آگاہ ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر تم لوگ نہیں مانتے ہو، رسول نہیں مانتے تو نہ مانو، اللہ میرے اور آپ کے درمیان میں گواہ کافی ہے، یعنی اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیج دیا، تو سب سے بڑی صداقت اور دلیل اللہ کی ذات ہے۔ اور نمبر 2، تم نہیں مان رہے ہو تو تمہارے نہ ماننے پر گواہ کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں کے بارے میں باخبر ہے، کون بندہ ایمان لا رہا ہے کون نہیں لا رہا، تو اللہ باخبر ہے، سب پتہ ہے، اور اللہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، مومن کون ہے کافر کون ہے سب اللہ کو معلوم ہے، تو اللہ اس کے مطابق سزا دے گا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، بس وہ شخص جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے بس آپ ہرگز نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار من دونہ ہی، اللہ کے علاوہ۔
اور جس کو اللہ گمراہ کر دے آپ ہرگز نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار حمایتی اللہ کے علاوہ۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تخویف اخروی، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت، اور جب بھی وہ جہنم کی آگ بجھنے لگے گی، جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی، بریکٹ میں دھیمی ہوگی، جب بھی وہ آگ دھیمی ہوگی، دیکھیں آگ کسی ٹائم بہت تیز ہو جاتی ہے، اوپر کی طرف شعلے ہوتے ہیں، اور کسی وقت آگ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، دھیمی ہو جاتی ہے، تو زدناہم سعیرا، ہم بڑھا دیں گے، اضافہ کر دیں گے آگ کے بھڑکانے کو، آگ کے بھڑکانے کو، آگ کے تیز کرنے کو ہم بڑھا دیں گے۔ لیکن جیسے آگ لگی ہو، اب اس کو بھڑکانا ہو، پیٹرول ڈال دیتے ہیں تیز ہو جاتی ہے، مٹی کا تیل ڈال دیتے ہیں تو اور تیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم جب چاہیں گے آگ کو اور بھڑکا دیں گے۔ اس آیت میں یہ جو لفظ آیا ہے المہتد، یہ باب افتعال سے اسم فاعل ہے، باب افتعال سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، اور اصل میں یہ ہے المہتدی، اصل میں المہتدی ہے۔ توقیفی طور پر یا کو حذف کیا ہے، توقیفی طور پر یا کو حذف کیا ہے اور کسرے کو باقی رکھا ہے تاکہ وہ حذف یا پر دلالت کرے، اور کسرے کو باقی رکھا ہے تاکہ وہ حذف یا پر دلالت کرے۔ تو اس آیت میں فرمایا جس کو چاہے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ جس کو چاہے وہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اور جب وہ گمراہ کرے تو تم کسی کو اللہ کے مقابلے میں مددگار نہیں پاؤ گے۔ اور پھر اللہ سزا یہ دے گا کہ قیامت کے دن انہیں اندھا کرے گا۔ تو جیسے انہوں نے دنیا میں اپنی آنکھوں کو اندھا کیا، ہدایت کو نہیں دیکھا، تو سزا من جنس العمل یہ ہے اللہ انہی آنکھوں کو اندھا کرے گا۔ ان کانوں سے ہدایت کی بات کو نہیں سنا، اللہ انہی کو بہرا کر دے گا، اور اسی طرح ہدایت کی بات یہ بولتے نہیں تھے تو اللہ ان کو گونگا کر دے گا، اور پھر آخر ان کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم میں کوئی ان کی آہو بھگت نہیں ہوگی بلکہ آگ کے ساتھ عذاب ہوگا، اور جب یہ آگ کبھی بجھنے بھی لگے گی تو ہم اس آگ کو اور زیادہ بڑھا دیں۔ ذالک جزاؤہم، یہ سب بدلہ ہے، یہ سب سزا جو ہے یہ سب بدلہ ہے، بِأَنَّهُمْ، سبب عذاب، بسبب اس کے کہ انہوں نے انکار کیا ہماری نشانیوں کا، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا شِكْوَةً، اور یہ کہتے تھے جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، وَرُفَاتًا، ریزہ ریزہ، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں ریزہ ریزہ، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم اٹھائے جائیں گے دوسری مرتبہ، کیا ہم اٹھائے جائیں گے دوبارہ؟ اولم یرو، جواب شکوہ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ یقیناً اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ قادر ہے ان کے مثل پیدا کرنے پر، وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اس نے مقرر کی ہے ان کے لیے معین مدت، مقرر کی ہے ان کے لیے معین مدت، لا ریب فیہ، جس مدت میں کوئی شک نہیں ہے، فابى الظالمون الا کفورا، بس ان ظالموں نے نہیں قبول کیا مگر کفر کرنے کے لیے، وہی فابى بمانے ما قبل، نہیں ان ظالموں نے قبول کیا باتوں کو مگر کفر کرنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے، تو یعنی ان ظالموں نے انکار کیا، الا کفورا، مگر کس لیے؟
یعنی کفر کرنے سے انکار نہیں کیا، باقی ہر چیز سے انہوں نے انکار کیا. تو لفظی ترجمہ ہوگا اور ظالموں نے انکار کیا الا کفورا، مگر کفر کرنے سے نہیں کیا. یعنی ہر بات کو نہیں مانا لیکن کفر کرنے کو مانا. بات سمجھ رہے؟ لفظی ترجمہ ظالموں نے انکار کیا مگر کفر کرنے سے انکار نہیں کیا، یعنی کفر کیا. اور جو مقصودی ترجمہ ہے با محاورہ کہ ظالموں نے قبول نہیں کیا مگر کفر کرنے کو اور ناشکری کو. دیکھیں اس آیت میں شکوہ یہ بیان ہوا کہ یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے ریزہ ریزہ کیا اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ تمہیں وہ ذات پیدا کرے گی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. تو جب وہ اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے تو 5 اور 6 فٹ کے انسان کو تو بطریق اولا پیدا کر سکتا ہے، اور وہ قادر ہے کہ ان کے مثل کو بھی پیدا کر دے. تو جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر اللہ ابھی ان کو سزا کیوں نہیں دے رہا؟ یہ لوگ نہیں مانتے تو اللہ ان کو فوراً سزا دے دے. جواب یہ کہ اللہ نے مقرر کی ہے ایک معین مدت. وہ جو قیامت کا دن آئے گا جس میں اللہ ان کو عذاب دے گا وہ ایک معین وقت ہے، وہ اللہ نے طے کر دیا ہے، اور وہ ایسا طے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. یعنی انسان جو طے کرتا ہے اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، آگے پیچھے کرتا ہے، شک شبہ ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا. اللہ نے جو طے کیا ہے وہ بالکل یقینی ہے. اب یہ ظالم لوگ، اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ حق کو قبول کرتے ہی نہیں ہیں، مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں. قل لو انتم تملکون، دلیل عقلی نمبر 6، فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ ہو تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم اختیار رکھتے ہیں میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا، اگر تم اختیار رکھتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا، اذا لانفقتم خشیۃ الانفاق، اس وقت تم روک کر رکھتے ہیں، اس وقت تم روک کر رکھتے خرچ کے ڈر سے، خرچ کے ڈر سے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان تو نہایت بخیل ہے. قتورا نہایت بخیل ہے، بریکٹ میں تنگ دل ہے، بخیل ہے، تنگ دل ہے. دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات وہی جو تمام خزانوں کی مالک ہے، اور اگر اللہ چاہتا تمہیں اپنے خزانوں کا مالک بنا دیتا، تمہیں یہ دولت پیسہ جائیداد اللہ دے دیتا، تو تم لوگ تو اس وقت اس کو روک کر رکھتے خرچ کے ڈر سے، تم آگے دیتے ہی نہیں. یعنی دولت پیسے کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے دے اور اس کو اب مال دینے کے بعد یہ حکم میں آگے دے، تو انسان ایسا ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتا، وہ ڈرتا ہے کہ خرچ کروں گا تو یہ مال کم ہو جائے گا. اور انسان تو ہے ہی نہایت بخیل، یہ بڑا تنگ دل ہے. یعنی اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے دولت پیسہ، تمہاری جو فرمائشی معجزات ہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہے. لیکن تم خود ہی دیکھ لو، اگر اللہ تم کسی بندے کو دے دے، بڑا مال بھی ہو لیکن وہ بندہ خرچ نہیں کرتا، وہ ڈرتا ہے، وہ مال کا مالک بنتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیتا ہے کہ مال میں کمی نہ آ جائے. جتنا مال بڑھتا اس کی حرص بڑھ جاتی ہے، وہ چاہتا ہے اور ہو جائے، مال اور زیادہ ہو جائے، وہ حریص ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کو نہیں دیتا. تو اسی طرح اللہ کی رحمت کے خزانے اتنے، اس میں کمی نہیں آتی. اللہ دینے پر بہت زیادہ دے دے، لیکن بندہ نہایت بخیل ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ناشکری کرتا ہے. ایک مفہوم تو اس کا یہی ہے کہ زمین اور آسمان کے خزانے مراد دولت پیسہ جائیداد اور رزق کے خزانے. دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ خزائن رحمت ربی سے مراد نبوت عطا کرنے کا اختیار، نبوت عطا کرنے کا اختیار. اگر اللہ تعالیٰ نبوت کے عطا کرنے کا اختیار اور کمالات تمہیں دے دے تو تم اس کو خرچ نہیں کرو گے، تم خرچ نہیں کرو گے کہ یہ اختیارات کم نہ ہو جائیں، تو تم ڈرو گے. یعنی انسان بڑا تنگ دل ہے، اگر یہ اللہ اس کو اختیارات دے دے تو وہ اس اختیارات کو آگے استعمال نہیں کرے گا، اس اختیارات کو ختم کر دے گا، یا کسی کو دے گا ہی نہیں، یا دے گا تو نااہل لوگوں کو دے گا. تو اللہ نے یہ خزانے اپنے پاس رکھے ہیں، اس لیے اللہ خود انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے نبی بھیجتا ہے. تو اگر اختیار بندے کے پاس ہوتا تو بندہ
اس اختیار کو صحیح استعمال بھی نہ کرتا، کسی اور کو دیتا بھی نہیں، صرف اپنے پاس اور اپنی اولاد کے پاس رکھتا۔ اب جیسے بادشاہت ہے، کسی کو مل گئی، وہ چاہتا ہے میرے بعد میرا بیٹا ہو، اس کے بعد اس کا بیٹا ہو، اور اختیار ہے تو اپنوں کو ہی نوازتا ہے، تو اسی طرح وہ اپنوں کو نوازتے، اس میں صلاحیتوں کو نہ دیکھا جاتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور یقیناً ہم نے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے نشانیاں، بینات واضح، 9 واضح نشانیاں دی، 9 واضح نشانیاں، بینات کے نیچے معجزات، ہم نے 9 واضح معجزات دیے۔ فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم، بس آپ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، فقال له فرعون، عناد فرعون، عناد فرعون، فرعون نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، یقیناً میں گمان کرتا ہوں اے موسیٰ تجھے سحر زدہ، سحر زدہ یعنی تیرے اوپر جادو ہوا ہے، اے موسیٰ میں گمان کرتا ہوں تجھے سحر زدہ کہ تیرے اوپر جادو ہوا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں تسلی دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے تھے، بڑے واضح تھے، تو آپ بنی اسرائیل سے اس بارے میں جا کر پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اب یہ 9 معجزات کون کون سے تھے جس کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے؟ مفسرین کے یہاں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد 9 معجزات ہیں، اور دوسرا قول یہ کہ 9 احکامات ہیں، 9 معجزات ہیں یا 9 احکامات ہیں۔ اگر 9 معجزات ہوں تو یہ کون سے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ اہم بات ہے یہ بڑی کہ 9 آیات بینات سے کیا مراد ہے۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ 9 معجزات ہیں۔ نمبر 1 ید، نمبر 2 ید، نمبر 1 ید بیضا، ید بیضا یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ رکھتے، باہر نکالتے ہیں تو وہ روشن ہو کر چمکتا، ید بیضا۔ نمبر 2 عصا، عصا لاٹھی، کہ لاٹھی کو ڈالا تو اس سے سانپ بن گیا، پتھر پہ مارا چشمے جاری ہو گئے۔ نمبر 3 طوفان۔ نمبر 4 جراد، جراد ٹڈی، تو یہ ان کے کھانوں میں ظاہر ہو جاتی، ٹڈیاں ان کی فصلوں میں ظاہر ہو جاتی۔ نمبر 5 قمل، قمل جوئیں، جوئیں ان کے جسم پر، ان کے کپڑوں پر جوئیں جوئیں ہوتی۔ نمبر 6 ضفادع، مینڈک، اور نمبر 7 دم، خون۔ نمبر 8 سنین، قحط سالی۔ نمبر 9 قمص، ہلاک کرنا، قمص ہلاک کرنا۔ تو یہ 9 معجزات ہیں۔ اب ان میں سے بعض کا تذکرہ اللہ رب العزت نے 9ویں سپارے میں سورہ اعراف میں کیا بھی ہے کہ ہم نے یہ نشانیاں ان پر بھیجی تھیں تاکہ یہ لوگ ہدایت حاصل کریں اور ایمان لے کر آئیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 133، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو دیکھیں ہم نے ان پر بھیجا طوفان کو، ٹڈیوں کو، جوؤں کو، مینڈکوں کو اور خون کو۔ خون ظاہر ہو جاتا ہے، ان کے کھانے میں پینے میں خون آ جاتا، کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے ایک دم خون آ جاتا، کھانے میں مینڈک آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح مختلف نشانیاں ہم ان کو واضح طور پر ہم نے دکھائیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو سورہ اعراف آیت نمبر 133۔ تو بہرحال یہ پہلا قول میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد 9 معجزات۔ دوسرا قول یہ کہ اس سے مراد 9 احکامات ہیں، 9 احکامات۔ اب وہ ہے نمبر 1 شرک نہ کرو، نمبر 2 چوری نہ کرو، نمبر 3 زنا نہ کرو، نمبر 4 کسی کو ناحق قتل نہ کرو،
نمبر 5 کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرو۔ نمبر 6 جادو نہ کرو۔ نمبر 7 سود نہ کھاؤ۔ نمبر 8 پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو۔ نمبر 9 جہاد میں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگو۔ جہاد میں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگو۔ سنن ابی داؤد، سنن نسائی۔ تو حدیث میں یہ 9 احکامات ہیں، اس امت میں بھی ہے اور اسی طرح یہ احکامات پچھلی امتوں میں بھی دیے گئے۔ تو بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ 9 احکامات مراد ہیں۔ تو اس لیے 9 آیات بینات سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 9 معجزات، نمبر 2 9 احکامات۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح معجزات دیے جیسے آپ کو دیے۔ آپ بنی اسرائیل سے جا کر پوچھئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون کا عناد اور ضد کتنا کہ بجائے ایمان لانے کے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا میں تو گمان کرتا ہوں کہ تم پر جادو ہوا ہے، تم پر جادو ہوا ہے۔ سحر زد آدمی جیسے بے کی باتیں کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، اس کی گفتگو کوئی مربوط نہیں ہوتی، اس طرح تمہاری نئی باتیں ہیں، تو میں تو تمہیں ایک جادوگر سمجھتا ہوں۔ تو ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ نبی جب حق لے کر آیا تو مقابلے میں انہوں نے الزامات لگائے، کبھی مجنون ہو، کبھی دیوانے ہو، کبھی جادوگر ہو، تو وہ حق کا مقابلہ کر نہ سکے تو کیا لگا دیے؟ الزامات۔ آج بھی باتیں یہی کرتا ہے